بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو عرب اور اس کے آس پاس کے تمام ممالک کے حالات کتنے خطرناک تھے۔ عرب کی پہلی ہمسایہ سلطنت ایران میں آریہ قوم روشنی، شفاف آسمان، آگ، ہوائیں اور بارشوں کی پرستش کرتی تھی۔ سورج کو آسمان کی آنکھ اور روشنی کو آسمان کا بیٹا مانا جاتا تھا۔ بادشاہ، اس کی ملکہ اور اس کی ماں جسے بھی چاہتے قتل کر سکتے تھے اور خود کو خدا کہلواتے تھے۔ رعایا کی اوقات جانوروں جیسی ہوتی تھی جو انہیں صرف سجدہ کرتے اور ہر حکم پورا کرتے۔ یونان میں پتھر، درخت، چوپائے، پرندوں کو معبود کا درجہ دیا جاتا تھا۔ بری ارواح سے حفاظت کے لیے درختوں کی ٹہنیاں سر پر لپیٹتے اور عبادت کے وقت پتوں کے ہار پہنتے۔ عورتوں، غلاموں اور اجنبیوں کو عبادت گاہ کے اندر نہیں آنے دیتے۔ بت کے اندر خود بیٹھ کر بات کرتے اور اسے غیبی آواز سمجھتے۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد بھی اس کی پوجا کی جاتی۔ روم کا حال بھی یونان جیسا تھا۔ بے شمار معبود تھے، دیوتا اور دیویاں مقرر تھیں۔ روم میں ایک بڑا آتش کدہ جہاں کبھی بھی آگ نہیں بجھتی تھی، اس آگ کو جلائے رکھنے کی ذمہ داری ویسٹا دیوی کی محافظ عورتیں رکھتیں۔ یہاں دینداری یہ تھی کہ اپنے جسم کو کسی بھی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، مثلاً تمام عمر غسل نہ کرنے کی قسم یا خود کو بھاری زنجیروں میں جکڑے رکھنا۔ کوئی عبادت کے نام پہ عمر بھر اپنے اوپر سایہ حرام کر لیتا تو کوئی ساری زندگی اندھیری کوٹھڑی میں قید رہتا۔ ماں باپ اور رشتہ داروں سے دور رہنا تقویٰ تھا۔ ہر سہولت، عیش و عشرت، تعلیم، سب کچھ صرف امراء کے لیے تھا۔ ہر طرح کے مزیدار کھانے خوب کھائے جاتے، پھر وومٹ سے پیٹ خالی کر کے دوبارہ لذیذ کھانوں کے مزے لیے جاتے۔ مصر میں بھی دیوتاؤں اور دیویوں کی فوج تھی۔ جانوروں کے سر والے دیوتا بہت تھے۔ موت کے بعد دوسری زندگی پر ان کا یقین تھا، اس لیے جب بادشاہ یا امراء میں سے کوئی مرتا تو اس کے لیے بہت بڑی شاندار قبریں کئی کمروں پر مشتمل بنائی جاتیں۔ ساتھ سونے کا تخت، سنہری کرسی، پانی کے مٹکے، پھل فروٹ، برتن، شاہی تابوت میں حنوط شدہ لاش رکھی جاتی اور ساتھ ہی کئی زندہ خادم اور خادماؤں کو بھی وہیں بند کر دیا جاتا تاکہ جب لاش زندہ ہو جائے تو سب کچھ کام آئے۔ یہاں بھی بادشاہ اور کاہنوں کو خدا کا درجہ دیا جاتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا کہ جن امراء کے ساتھ غلاموں کو اندر بند کر دیا جاتا تھا ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، کس طرح وہ تڑپ کر مرتے ہوں گے، لیکن ماہرین آثار قدیمہ نے جو کھدائی سے مقبرے دریافت کیے ہیں ان میں یہ ساری چیزیں دستیاب ہوئی ہیں۔ مورخین کے مطابق ہندوستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جہالت کا دور 500 عیسوی سے شروع ہوتا ہے۔ شرک تو ہمیشہ سے وہاں تھا ہی۔ وید میں جو 33 دیوتاؤں کی تعداد تھی اب وہ کروڑوں تک چلی گئی تھی۔ روم کی طرح یہاں بھی اپنے جسم کو عذاب میں ڈالنا ان کی بہترین عبادت تھی۔ راجاؤں کے مظالم، آپس کی جنگیں، خون کے دریا بہہ جاتے، پورے پورے گاؤں جلا دیے جاتے تھے۔ ہر ضرورت کے لیے الگ خدا، ہر گاؤں کے لیے الگ خدا، ذات پات کی تقسیم۔ شودر برہمن کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا تھا، ساتھ کھا نہیں سکتا تھا، ان کے کنویں سے پانی نہیں پی سکتا تھا۔ شہر سے الگ آبادی میں شودر رہتے تھے۔ مذہبی تعلیم کا حق انہیں تھا ہی نہیں۔ اگر ان کی مقدس کتاب وید کی آواز شودر کے کانوں میں بھی چلی جاتی تو کان میں سیسا پگھلا کر ڈالنے کا حکم تھا۔
راجاؤں کی بے شمار بیویاں ہوتی اور عورتیں فروخت کی جاتی تھیں۔ چین جتنا زیادہ وسیع ہے اتنی ہی زیادہ اس کی ثقافت بھی قدیم ہے۔ چین کی علم کے میدان میں ترقی اور سائنسی ایجادات تب بھی حیرت انگیز تھیں جب دنیا پتھر کے دور میں تھی، مگر چین میں شانگ خاندان کے لوگ زمین، دریا، بارش، ہوا وغیرہ کی پوجا کرتے تھے۔ غیر چینیوں کو قید کر کے اپنے معبودوں کے آگے ذبح کیا جاتا۔ مصر کی طرح چینی بھی میت کے ساتھ قیمتی اشیاء دفن کرتے۔ غلامی کا رواج تھا، بادشاہ اور امراء زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ عرب میں اسلام سے پہلے مختلف مذاہب تھے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے مگر قیامت، جزا و سزا کو نہیں مانتے تھے۔ کچھ لوگ نبوت کو نہیں مانتے تھے۔ اس کے علاوہ بت پرستی، عیسائیت، یہودیت، آتش پرستی وغیرہ بھی تھی۔ جہاں خوبصورت پتھر مل گیا اٹھا کر معبود بنا لیا۔ یہ تک نہیں سوچتے تھے کہ جو اپنے اوپر سے بھنبھناتی ہوئی مکھیاں تک نہیں اڑا سکتا وہ کیا کسی کی مدد کرے گا۔ خانہ کعبہ میں اور اس کے آس پاس 360 بت تھے۔ زیادہ حصہ ریگستان تھا، اس لیے کوئی پیداوار، روزگار نہیں تھا۔ نہ کوئی حکومت کرنا چاہتا تھا ایسی جگہ پہ، اس لیے لوگ بھی آزاد خیال ہو گئے تھے۔ وہاں ہر وقت قتل و غارت، جنگ و جدل، دشمنی کئی پشتوں تک چلتی۔ جوا عام تھا، جوئے میں مال، دولت، جانور اور بیوی بچوں تک کو ہار دیا جاتا تھا۔ شراب، سود عام تھا۔ لوٹ مار کے دوران قبیلے کی ساری عورتوں، بچوں، جانوروں کو لے جا کر بیچ دیا جاتا تھا۔ عورتوں اور جانوروں کو ایک جگہ رکھا جاتا۔ تعلیم اور وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا خواتین کا۔ جتنی مرضی عورتوں یا ایک ہی گھر کی بہنوں کو نکاح میں رکھا جاتا۔ بیوہ عورت کو تنگ و تاریک کوٹھڑی میں جانوروں کی طرح رکھا جاتا۔ جس کے گھر لڑکی پیدا ہوتی وہ شرم سے منہ چھپاتا پھرتا اور پھر سوچتا کہ ذلت کی زندگی سے تو بہتر ہے کہ اسے زندہ دفن کر دیا جائے۔ لہٰذا آہستہ آہستہ یہ رسم بنتی چلی گئی کہ لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا۔ عرب میں قبائلی نظام رائج تھا۔ کئی قبائل تھے جن میں قبیلہ قریش خانہ کعبہ کا متولی ہونے کی وجہ سے معزز سمجھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی قبیلہ قریش سے ہے۔ یہ تھے تمام دنیا کے اس وقت کے حالات جو کہ اس سب سے کہیں زیادہ خطرناک تھے جو کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے دنیا پر اپنی رحمت تمام کر دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔